الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللہ فرماتا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اے ہمارے محبوب آپ ان کو یہ بھی بتلا دیں کہ پھر ہم ان کو خبر دیں گے، پھر ان کے سامنے ان کی تمام تر لائف کی ویڈیو پلے کر دیں گے، پھر ریٹرن پیش کر دیں گے. ایون کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات بتلاتی ہے کہ جب کبھی اس نے آنکھ سے کوئی اشارہ بھی کیا ہوگا وہ بھی درج ہوگا. اگر کسی نے مسلمان بھائی کو حقیرانہ نگاہوں سے دیکھا بھی ہوگا تو وہ آنکھ کے دیکھنے کا انداز بھی اندر آ چکا ہوگا. اچھی بچی ہماری زندگی کی ہمیں دکھلائی جائے گی. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم نے زندگی کے اندر کیا ہوگا وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں خبر دیں گے. ذرا تصور فرمائیں اور اس بات پہ غور و فکر کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہماری تنہائی کی وہ برائیاں کہ جن کے بارے میں ہم پریشان ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، ابا جان کے نوٹس میں نہ بات آ جائے، اماں جان کو نہ پتہ چل جائے، میری اہلیہ میری بیوی کو نہ پتہ چل جائے کہ میری فلاں عورت کے ساتھ کچھ معاملات ہیں کو فیر چل رہے ہیں. کیا اس لمحے، اس دور اور اس گھڑی کی کوئی فکر نہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سامنے بڑا پیارا دسترخوان اور بڑی بڑی پاکیزہ چیزیں کھانے کو میسر ہوں گی، لیکن ان کو چھوڑ کے ساتھ ہی گند کو کھا رہے ہوں گے، گندگی کے اندر منہ مار رہے ہوں گے. یوں سمجھ لیں بہترین مٹن ایک سائڈ پہ پڑا ہے اور ساتھ میں کتا مرا پڑا ہے اور اس میں سے کیڑے مکوڑے سنڈیاں چل رہی ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ اس بہترین کھانے کو چھوڑ کے وہ مرے ہوئے کتے کا گوشت سنڈیوں بھرا کھا رہا. ذرا تصور تو فرمائیں. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے. جہنم بھی ہے، یہی کافی ہے سزا، لیکن اگلی سزا یہ ہے کہ بہترین کھانا سامنے ہے، دیکھتے تک نہیں، گند کھا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنی پاکیزہ عورت کو، حلال اور پاکیزہ چیز کو چھوڑ کے غیر محرم عورتوں سے ملاقاتیں کرنے والے، ان کی ڈیٹیں اٹھانے والے، ان کے ساتھ لمبی لمبی غیر مناسب باتیں کرنے والے، ان کے ساتھ منہ کالا کرنے والے. حلال جس کو اللہ کا نام لے کے اپنے لیے حلال کیا ہے اس کو چھوڑا ہے، گندگی کے اندر منہ مارتے ہیں، جہنم کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ بہترین کھانا چھوڑ کے گند کھانے پہ مجبور ہوں گے. کیا وہ لمحہ میں یاد نہیں؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اے پیغمبر آپ ان کو یہ بھی بتلا دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تمہیں ہر وہ بات بتا دے گا، ہر وہ خبر دے دے گا جو تم نے دنیا کے اندر کی ہوگی چھپ کے یا اعلانیہ طور پہ. تو اگر چاہتے ہیں عزت کی بقا، اگر چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، اگر چاہتے ہیں پوری دنیا اور آسمانوں کے سامنے رسوائی سے بچنا، تو پھر کیا کریں؟ اپنی جلوت اور اپنی خلوت دونوں کو پاک کر لیں، اپنے موبائل کا استعمال ٹھیک کر لیں. گناہ ہر وہ گناہ ہے کہ جس سے ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. وہ گناہ ہے، چھوٹی سی سادہ سمپل سی ایک تعریف ہے گناہ کی کہ جس کام جس فعل کو بھی ہم دنیا والوں سے چھپانا چاہتے ہیں اور یہ پڑی رہتی ہے ہمارے اندر کہ کہیں اس کو نہ پتہ چل جائے، کہیں اس کو نہ پتہ چل جائے. ہر وہ ایسا کام گناہ ہے جو یہ احساس پیدا کرتا ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ